وہ رات اس کی زندگی کی عجیب رات تھی۔ صبح سویرے وہ ایک نئی جگہ پر جانے والا تھا۔ نہ جانے وہ اپنے محسن کی توقعات پر پورا بھی اتر پاتا کہ نہیں۔ یوں بھی یہ ٹریننگ مرزا سے زیادہ اس کی اپنی زندگی کے لیے ضروری تھی۔ پھر ایک بڑا امتحان شہزادی سے بچھڑنے کا تھا۔ وہ دم سے اس کی ویران اور خشک زندگی میں آ کودی تھی۔ اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی، اس کی سوچوں پر حاوی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے چند روز پلک جھپکتے میں گزر گئے تھے۔ اس وقت بھی صبح جانے کے خیالوں میں کھوئے ہوئے اچانک اس کے دل میں شہزادی کو دیکھنے کی تمنا مچلی، مگر اسے خود پہ قابو رکھنا پڑا۔ وہ مرزا طاہر کو کسی قسم کے شک کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ احتیاط بیکار گئی، اور تھوڑی دیر بعد شہزادی خود اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دروازے کی کنڈی وہ اندر سے لگانا نہ بھولی تھی۔ شہزادی تم؟ وہ اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مرزا صاحب موجود ہیں، یہ نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ اپنا حنائی ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ہوئے وہ دلیری سے بولی۔ شہزادی یہ غلط ہے، تیرے انکل۔ مگر اسے بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر وہ بے طرح اس سے لپٹ گئی تھی۔ اسماعیل کے سارے اندیشے، سارے تفکرات جانے کہاں جا چھپے، اور پھر اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ اس کی کیفیت اس بھوکے سی ہو گئی جس کے سامنے اس کا مرغوب کھانا رکھ دیا گیا ہو۔ نامعلوم وہ رات کا کون سا پیر تھا جب شہزادی کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ شاہ جی، بھول تو نہیں جاؤ گے اپنی شہزادی کو؟ سانس لینا بھی کوئی بھول سکتا ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے بولا تھا۔ کاش میں تیرے لیے اتنی ہی اہم بن جاؤں۔ وہ تو تم ہو، بھول ہے تمہاری۔ شہزادی کے لہجے میں عجیب دکھ در آیا تھا۔ تمہیں شہزادی جیسی ہزاروں مل جائیں گی، پر شہزادی کو شاہ جی جیسا ایک بھی نہیں ملے گا۔ کاش میں ہمیشہ تیری داسی بن کر رہ سکتی، تجھے ہمیشہ کے لیے اپنا سکتی، بس ایک چھوٹا سا گھر، زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی غذا اور تیرا ساتھ۔ کتنا دل فریب سپنا ہے نا؟ پر یہ ناممکن ہے، اس جنم میں تو کسی قیمت پر پورا نہیں ہو سکتا۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ اسماعیل کی چوڑی چھاتی سے لپٹ گئی تھی۔ اسماعیل کو اس کی باتیں بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بالکل بدلی سی لگ رہی تھی، لیکن اسماعیل نہیں جانتا تھا کہ وہ کن طوفانوں کی زد میں تھی۔ اسماعیل سے بچھڑنا اس کے لیے اتنا سہانے روح ہوگا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اگر پاشا کا خوف دامنگیر نہ ہوتا تو شاید وہ اپنی تنظیم، ملک، مذہب تک سے بغاوت کر دیتی، مگر وہ جانتی تھی اس قسم کی غلطی کا انجام بھیانک موت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جبکہ چپکے رہنے میں یہ چانس موجود تھا کہ اسماعیل شاہ کی ٹریننگ سے واپسی پر اس کی جھولی میں اس سے ملاقات کے کچھ لمحے ڈال دیے جاتے۔ اس رات اس نے اسماعیل کو سونے نہ دیا۔ کبھی پیار بھری سرگوشیاں، کبھی وعدے وعید، کبھی شکوے شکایات۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رات کو کیسے طول دے، صبح کو آنے سے کیسے روکے، مگر وقت اپنی چال نہیں بدلتا۔ ہجر کی لمبی رات اور وصل کی شب مختصر صرف ذہنی سوچ کی تفاوت کا نتیجہ ہوتی ہے، ورنہ وقت نہ تو وصل میں تیزی سے گزرتا ہے اور نہ ہی ہجر میں ٹھہرتا ہے۔ وہ رات بھی آخر گزر گئی، پاربتی کی زندگی میں آنے والی مختصر ترین رات۔ صبح اذانوں کے ٹائم پر وہ بیتی آنکھوں سے اپنے شاہ جی کو الوداع کہہ کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کے جانے کے بھی اسماعیل سونے میں کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس کا بلاوا آ گیا کہ ناشتے کی میز پر اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر شہزادی اور مرزا دونوں اسے اپنے منتظر نظر آئے۔ ناشتے کے دوران شہزادی کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں، مگر وہ کوشش کے باوجود اسے نظریں نہ ملا سکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مرزا طاہر حسین کو ان کے مابین کسی قسم کے تعلقات کا شک پڑے، مگر شہزادی کو شاید کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ مسٹر اسماعیل، مرزا جو شہزادی کی حرکتوں سے انجان سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، اسے مخاطب ہوا۔ اب 15 ماہ کے لیے تم تمام دنیا سے کٹ کر ایک ٹریننگ سینٹر تک محدود ہونے والے ہو۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ واپسی تک تم ایک بولی بصری داستان بن چکے ہوگے۔ دشمن اور پولیس والے تمہیں فراموش کر چکے ہوں گے۔ دوسرا فائدہ تمہاری اپنی ثوابدید پر ہے کہ تم وہاں کتنا کچھ سیکھ سکتے ہو۔ اس بات کا تو تجھے بخوبی علم ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں طاقت کا قانون چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کہاوت اگر صادق بیٹھتی ہے تو پاکستانی معاشرے پر دولت کی میرے پاس کمی نہیں ہے۔ تجھے بھی واپسی پر دولت کمانے کے کئی ڈھنگ سے کھلا دوں گا۔
मगर इससे पहले तुम जिस्मानी तौर पर इस काबिल हो जाओ कि अपने मजलूम वालिदैन और मासूम बहन के कातलों और उनके मददगारों की गर्दनें अपने हाथों से मरोड़ सको। वहां सेंटर में घबराना, शुरू में तुझे काफ़ी वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। तुम्हारे अलावा और लड़के भी हैं। पहले उनकी तादाद 14 थी, मगर कल मुझे इत्तला मिली है कि 5 मजीद लड़के भी जा रहे हैं वहाँ। और आखिर में मेरी एक नसीहत याद रखना, मज़हब हर आदमी का ज़ाती मामला होता है। असल चीज़ है इंसानियत। कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, हमें उससे कोई गरज नहीं। उनके लिए उनका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। लेकिन इंसानियत का रिश्ता जो है वो बहुत बड़ा रिश्ता है, समझ गए? जी सर, वो मुअद्दबाना लहजे में बोला। ओके, गाड़ी तैयार खड़ी है, सिर्फ तेरे नाश्ता करने की देर थी। ये कहकर मिर्जा ने उसे अलविदाई मुसाफा किया और फिर दोबारा कुर्सी पर बैठकर अखबार संभालते हुए बोला, शहजादी तुम्हें गाड़ी तक छोड़ आएगी। आगे तूने कहाँ जाना है ये सब कुछ ड्राइवर को पता है। डाइनिंग हॉल से निकलते ही शहजादी उस बुरी तरह से उससे चिमटी के वो बुखला गया था। कोई देख लेगा क्या कर रही हो तो क्या हो जाएगा, वो भराई हुई आवाज में बोली। ज्यादा से ज्यादा जान से ही जाऊंगी ना, इस तरह घुट-घुट कर जीने से तो बेहतर है मर ही जाऊं। पगली इतनी जल्दी हिम्मत हार दी, चंद माह की तो बात है। वापसी पर मैं तैर साहब के आगे झोली फैलाकर तेरा हाथ मांग लूंगा। मुझे उम्मीद है इस जैसा शफीक आदमी ना नहीं करेगा। तुझे नहीं पता शाहजी, तुझे नहीं पता। उसने सिसकी भरी और फिर इस्माइल की पेशानी पर बोसा देकर उसे अलहदा होते हुए बोली, जाओ, सैन में काले शीशों वाली मर्सिडीज खड़ी है, मैं शायद तुझे जाता ना देख पाऊं। ये कहते ही वो अपने कमरे की तरफ दौड़ गई और इस्माइल बोझल कदमों से सैन की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।